اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حسب وعدہ ایک نہایت اہم موضوع کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں، اور وہ ہے اذان اور نماز۔ یہ ایک بڑا ہی آسان مسئلہ ہے، مگر بڑا ہی الجھا ہوا مسئلہ بنا دیا ہے ہم لوگوں نے۔ الجھا ہوا آسان ایسے ہے کہ اذان ہوئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب آپ کو دعوت آ گئی ہے کہ آئیں، چونکہ آپ مسلمان ہیں تو دعوت بھی آپ ہی کو ہے۔ اور میں پہلے ہی بھی بتا دوں آپ کو شروع میں ہی کہ مسلمان میں اور کافر میں، کسی بھی غیر مسلم میں جو فرق ہے وہ صرف نماز کا ہے، کہ آپ اللہ کے حضور سر بسجدہ ہوتے ہیں، آپ اللہ کے حکم کے اوپر نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ خاص رحمت کی ہے اور وہ اس رحمت سے محروم ہیں، اور وہ پتہ نہیں جب ایک سجدہ جو کہ اللہ کے آگے ہے اس کو نہیں جو کرتا، وہ پتہ نہیں کہاں کہاں ان کو وہ سجدے کرنے پڑتے ہیں، کتنے انہوں نے کیا کچھ بنا چھوڑا ہے دنیا کے میں۔ ہر موڑ پہ ان کو صرف سجدہ ہی کرنا پڑتا ہے لوگوں کے آگے دنیا میں رہنے کے لیے، آخرت میں تو ان کا حصہ ہی کوئی نہیں۔ تو چلیے پھر اصل موضوع کی طرف کہ نماز اور اذان کی اہمیت کیا ہے۔ پہلے اذان پہ بات کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن نماز کے بارے میں بات ہوئی تھی تو اس نے کہا کہ یار میرے کو ٹائم نہیں سیگا۔ نہیں یار، اذان ہے دعوت، جس کو وہ دعوت تھی وہ چلا گیا، اور جس کو دعوت نہیں تھی اس نے منہ ہی نہیں لگایا، گھر والے نے ہی نہیں بلایا۔ اور اب آپ کی بات ہے، آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو جب آپ کو آپ کے بیٹے نے آواز دی تو آپ نے فوراً بات سن لی، اور آپ نے بیٹے کو آواز دی، اپنی بیٹی کو آواز دی، بیوی کو آواز دی، تو یہ لے آؤ، یہ پانی کا گلاس دے دو، اور اس نے کہا اچھا جی، اور نہیں آیا کتنی دیر، تو تھوڑی دیر میں کیا ہوگا آپ کے دل میں، آپ کیا کریں گے؟ موسٹ آف دی ٹائم کیا ہم لوگ کرتے ہیں، آپ کو الجھن ہو جاتی ہے، آپ کو اچھا نہیں لگتا کہ اس نے وقت پہ آپ کو پانی کا گلاس نہیں دیا، آپ کو برا لگا۔ تو یہ سوچئے کہ جب اللہ پاک نے، جس نے دنیا جہان کی آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے، سب سے پہلے بڑی نعمت جو یہ ہے کہ آپ کو انسان اشرف المخلوقات بنایا ہے، آپ پر یہ احسان کیا ہے کہ آپ کو مجھ سے پھر اس کے اوپر بڑا احسان یہ کیا ہے کہ جو اتنے اربوں خربوں جو لوگ ہیں ان میں آپ کو مسلمان پیدا کیا ہے، مسلمان گھرانے میں آئے ہیں، تو اس نے آپ کو دعوت دی ہے کہ آؤ آ کے میرے آگے جھک جاؤ، آؤ آ کے مجھ سے اپنی ضرورت پوری کر لو، مانگ لو جو مانگنا ہے۔ کوئی ہے دنیا میں ایسے کرتا ہو؟ سب سے پیارے سے پیارا ہو، بیٹا ہو، باپ ہو، ماں ہو، کوئی ایسے ہے جو کرتا ہو؟ وہ 5 وقت آپ کو دعوت نامہ دیتا ہے، 5 وقت یہ دعوت آپ کے لیے ہے، جو قبول کرتا ہے وہ اس کے لیے ہے، جس کو وہ جو سمجھ آتی ہے، جس کو چاہتا ہے وہ قبول کروا لیتا ہے۔ تو ان چند لوگوں میں سے آپ ہیں جن کو وہ منتخب کرتا ہے کہ آئیں اور آ کر اس کے آگے جھک جائیں، اس کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں۔ آپ نے اسی وقت اس کو اہمیت دی، اذان ہوئی، سب کام کو چھوڑ دیا، اور سب کاموں کو ایک طرف رکھ کے جو 5-7 منٹ لگنے ہیں نماز پڑھی۔ جب 5 ٹائم آپ نے اس کی اس طرح حکم برداری کی تو یقیناً جو حکم دینے والا ہے وہ آپ کے لیے کس طرح ریوارڈ تیار کرے گا، ذرا سوچیں۔ آفس میں آپ اتنا اوبیڈینٹ ہیں، گھر میں آپ اتنی اوبیڈینس دکھاتے ہیں، تو محبتوں کے اور ترقیوں کے ڈھیر تو آپ کو ملنے شروع ہو جاتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑا دینے والا ہے، جس کی عنایتیں جیسے میں نے ابھی عرض کی کہ اس نے آپ کو کیا کچھ نہیں عنایت کر دیا، ایک مسلمان بنا کے، اور پھر انسان اور پھر مسلمان، کیا بات ہے، اور کیا لینا ہے آپ نے؟ تو جب آپ نے اس کے حکم کو اہمیت دی، اذان ہوئی بھاگ پڑے، بر وقت نماز پڑھ لی، تو پھر وہ آپ سے کیسے دور رہ سکتا ہے؟ وہ آپ کو اپنے سے دور کیسے کر سکتا ہے؟
دیکھیے قرآن کے ٹائم پہ پڑھنے کی اہمیت جو ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے اس پہ ذرا دیکھیے. اور نماز کی اہمیت تو بارہا میں نے پہلے بھی عرض کیا، پھر عرض کر دیتا ہوں. یہ ہے جی سپارہ ہے 5 اور سورہ النساء 4 نمبر سورہ ہے یہ، اور آیت نمبر ہے جی اس کی 102 102 اور 103 ہیں جی آیات. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. ہم جب اذان ہوتی ہے تو پتہ کیا کرتے ہیں؟ وہ حالے بڑا ٹائم ہے. اول تو اذان ہوئی ہے تو کہیں گے وہ ریڈیو بند کر دے، اذان ہو رہی ہے. مگر نہ آپ نے اپنے کام کبھی بند کیے ہیں، نہ کبھی آپ نے کام روکے ہیں. یہ بھی آپ کو اپنی بڑی مہربانی کرتے ہیں کہ جی اذان ہو رہی ہے جی اس لیے میوزک بند کر دو. بس آگے کون چاہے گا؟ آگے دیکھیے نا. پھر جب تم نماز تمام کر چکو تو کھڑے اور بیٹھے لیٹے ہر حالت میں اللہ کو یاد کرو، ہیں جی. اور یہ جنگ کے زمانے کی بات ہو رہی تھی. پھر جب خوف جاتا رہے تو اس طرح نماز پڑھو جس طرح امن کی حالت میں تم پڑھتے ہو. اور بات سمجھنے والی ہے کہ بے شک نمازوں کا مومنوں پر مقررہ اوقات میں ادا کرنا فرض ہے. تو فرض کا مطلب تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ جو چیز آپ پر کرنی لازم ہے اور جو نہیں کریں گے اس کے لیے آپ کو جواب دہی ہے، اس کے کانسیکوینسز ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو آپ اس کو اہمیت دیں جس نے آپ کو پہلے ہی اہمیت دی ہے کہ آپ کو انسان بنایا ہے، اور پھر لاکھوں اربوں انسانوں میں آپ پر مہربانی کی کہ آپ کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. اور اگر مسلمان گھرانے میں نہیں تھے تو آپ کو اسلام کی توفیق دے دی، عذاب سے بچا لیا، آپ کو اس دنیا میں بھی نعمتوں کا تحفے دے دیے، اور آخرت کے لیے بھی آپ کو جنت کی وعید ہے، آپ کو جہنم سے بچنے کی وعید ہے، معافی کی یا خوشخبری ہے. تو آپ اس کو کیا دے رہے ہیں؟ تھوڑی سی صرف آپ کو ذمہ داری شو کرنی ہے، اہمیت دینی ہے اس کو. اپنے کام میں سے وقت نہیں نکالنا، بلکہ اس کے دیے ہوئے وقت میں سے. میں یہ کہتا ہوں، آپ کہتے ہیں جی کام میں سے وقت نکال کے نماز پڑھیں، یہ بالکل ناجائز اور غلط بات ہے. یہ سارا وقت تو اس نے دیا ہے، کام کی توفیق بھی آپ کو اس نے دی ہے، کام بھی اس نے ہی دیے ہیں، آپ پہ رحمت بھی اس نے کی ہے کہ آپ کو انسان بنا دیا، کو گدھا کتا بلا نہیں بنا دیا، پھر مسلمان بنا دیا ہے. تو ٹائم اور سب چیز سب تو اس کا ہے. تو آپ بس اس کو اپنے دل میں جگہ دیں، اہمیت دیں، تاکہ اللہ کو بھی یہ پتہ ہو کہ بندہ میرے لیے کچھ کرتا ہے. یہ نہیں کہ اس پہ احسان کرنے جا رہے ہو یار تھوڑا ٹائم کٹ کے نماز پڑھ لیں. آپ کون ہے ٹائم نکالنے والے؟ آپ تو اپنی مرضی سے یار قدم نہیں اٹھا سکتے. سانس لے سکتے ہو اپنی مرضی سے، اگلا سانس پتہ ہے آپ کو آئے گا. اس پر احسان کرتے ہیں یہ تھوڑا ٹائم کٹ کے اللہ واسطے نماز پڑھ لو. نو، ڈونٹ سے دیٹ. یہ گناہ ہے، غلط ہے، برائی ہے کہ جو احسان کر رہے ہیں آپ اور اس پر لگے ہوئے ہیں کرنے. یہ تو مالک تو وہ ہے، جب کل کا مالک ہی وہ ہے، کرنا ہی اس نے ہے، تو آپ کو تو شکر کریں کہ اس نے توفیق دی ہے. کہیں کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے میں نماز پڑھ لوں، اللہ نے مجھ پر مہربانی کی ہے، میں وضو کر کے نماز پڑھنے جا رہا ہوں، چھوڑ دوں یہ میں نے کام. یہ کام تو ہوتے رہیں گے، اور یہ کام میں نہیں بھی ہوں گا تو رکنے نہیں ہے. دنیا نے رکنا ہے. سب چلے گئے ہیں، بادشاہ چلے جاتے ہیں، فقیر ہو امیر ہو غریب ہو، رکنا ہے کسی نے. مگر دنیا کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا. میرے اور آپ کے ہونے سے دنیا نے نہیں چلنا، کاموں نے نہیں چلنا. تو آپ وہ کام کریں کہ جو آپ کے ساتھ چلنے ہیں، جو آپ کے لیے ہیں. تو آپ کو تو موقع دیا ہے، اس نے ویلیو دی ہے کہ چلو اذان ہو گئی ہے، توفیق دے دی ہے، شکر کرو. جن کو نہیں ہے تو دیکھ لیں. اور پھر اس کے وہ کرتے ہیں جی انج نہیں ہو گیا، وہ نہیں ہو رہا. میں بتاتا رہتا ہوں، نہ دعائیں قبول ہوں گی، اور اگر کچھ کو مل گیا ہے تو وہ آزمائشیں اتنی ہیں، وہ رشوت ستانی ہے اور عذاب ہیں. اور اس وقت کو بڑا قیمتی ہے، اسے جانیں. بار بار نہ وقت نے آنا ہے نہ ہی واپس ہونا ہے.
اگر اس نے توفیق دی ہے تو اس وقت سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اس کو اہمیت دیں۔ جیسے ہی اذان ہوئی ہے دنیا کے کام چھوڑ دیں، کیونکہ یہ کام آپ کے لیے نہ بنے ہیں، نہ آپ کی وجہ سے بنے ہیں، نہ آپ کے لیے ہیں۔ آج کسی کے لیے ہیں، کل کسی کے لیے ہوں گے۔ جو آپ کے لیے ہے، اپنے لیے ہے، جو صرف اپنے لیے آپ کا، جو صرف آپ کے کام آئے گا، وہ کام بھی کریں۔ سارا دن ہم لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، ادھر ادھر کے لیے کام کرتے ہیں، اپنے لیے بھی خدا را کریں کچھ۔ جو ساتھ جانا ہے، یہ سب کچھ آپ نے چھوڑ کے جانا ہے۔ یہاں پہ چیک کر لیں، آپ روز لوگوں کو، دوستوں کو، احباب کو دفنانے جاتے ہیں، دفناتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو خدا کے لیے اپنے لیے بھی کچھ کریں، اور اپنے لیے وہی ہے جو آپ نے کھا لیا ہے، جو آگے بھیج دیا ہے، باقی سب کچھ ہی لوگوں کے لیے ہے۔ تو اس کو اہمیت دیں جس نے سب کچھ دیا ہے۔ نماز کے لیے جائیں، اس کا ذکر کریں، اس سے ڈریں۔ اور کیا مانگتا ہے وہ؟ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کسی کا مال نہ کھائیں، جو حق حلال آپ کو اللہ دے رہا ہے اس پر شکر کریں، بس۔ پھر وہ اکاؤنٹ کھل گیا ہے اللہ کے ساتھ، وہ سب دینا شروع بھی کر دیتا ہے، سب دیے جاتا ہے، معاف کیے جاتا ہے۔ اور اس احسان کو آپ مانیں۔ ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو احسان ہے، تو شکر کریں اس کی رحمتوں کا، اور اس کو اہمیت دیں تاکہ آپ کو بھی اہمیت ملے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ یہاں پہ نماز کا وقت ہوا جا رہا ہے ظہر کا۔ آپ بھی جو آپ کے پاس نماز کے اوقات ہیں اس کے مطابق اپنی نماز ادا کریں، اور اپنے لیے اور اپنے اللہ سے اپنے لیے رضا مانگیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بال بچوں کو جزائے خیر دے۔ اللہ حافظ۔ کے بعد